کو یہ شان حاصل ہے وہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ رستے ہیں جس کو چھونے کے لیے فرشتے اکثر، اس مسجد کی محراب اور ممبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر موقع پہ ساتھ دیا، پوچھنے کے لیے آ رہے، باقی صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کوئی رات کو جا رہا ہے، کوئی دن کو جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب ہجرت کی تو سر عام ہجرت کی، لوگوں کو للکار کر ہجرت کی۔ فرمایا اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، وہ آج عمر کے سامنے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی حضور سے پوچھنے کے لیے آئے، یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کے لیے، کیونکہ ہجرت مدینے کی ہجرت فرض تھی، اللہ نے حکم دے رکھا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے میں مدینہ ہجرت کر کے جاؤں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر میرا انتظار کرنا۔ حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مشرکین جو آپ کے قتل کے در پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے درمیان سے گزر گئے، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً دروازہ کھول دیا کہ ابوبکر کوئی دشمن بھی ہو سکتا تھا، مشرکین مکہ صحابہ کے دشمن تھے، آپ نے پہلی مرتبہ دستخط دینے پر دروازہ کھول دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور کے دستک دینے کے انداز کو اگر ابوبکر نہ جانے تو کون جانے، فوراً دروازہ کھول دیا۔ تو آگے سے حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ غار ثور کے اندر پہنچے، غار ثور کی چوٹی بہت بلند، یہ جو نوجوان جاتے ہیں شاید وہی چڑھتے ہوں گے غار ثور پر، بوڑھے تو نہیں چڑھ سکتے۔ ایک نبی کے اندر 4000 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر۔ اسی طرح ایک پہلوان آیا نا، وہ 100 بندوں کو بچھاڑ دیتا تھا۔ حضور سے کہنے لگا اگر آپ مجھے گرا دیں گے تو آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور نے یہاں کندھوں سے پکڑا اور اس کو نیچے گرا دیا، خود اوپر بیٹھ گئے۔ تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ اب حضور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز پر سوار ہو، سواری تو ہے کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ میرے اللہ نے بھی کہا ہوگا ابوبکر نیواں ہو تینوں اونچا کراں، تیرا مقام اونچا کراں، تیرا نام اونچا کراں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ غار ثور پر اس چوٹی پر لے کر چڑھے، ابھی باہر ہی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر کھڑا کیا اور عرض کیا رسول اللہ اندر میں غار کے اندر دیکھ کر آتا ہوں کوئی موذی چیز نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار کی صفائی کی اور اسی طرح جو چادر پاس تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جو سوراخ تھے وہ بند کر دیے، 2 سوراخ بچ گئے۔ حضور کو اندر بلایا، خود لیٹ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق تکیہ بن گئے، حضور کو اپنے سینے پر لٹا لیا۔ وہ کیسی آنکھیں ہوں گی جو براہ راست حضور کا دیدار کر رہی ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابوبکر میری ساریاں نیکیاں لے لے، غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، چاندوی کا چاند اور اسی طرح ستارے جگمگا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تجھے پتا ہے کہ میرا ایک صحابی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی میں سمجھی شاید میرے باپ کا نام آئے گا، لیکن حضور نے فرمایا خطاب کے بیٹے عمر کی ان ستاروں سے بھی نیکیاں زیادہ ہیں۔ اب حضرت عمر کیا فرما رہے؟ ابوبکر میری ساریاں نیکیاں لے لے، غار ثور کی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دے۔ ایک سانپ آیا، کالا ناگ آیا، حضرت ابوبکر صدیق نے جو سوراخ بچ گئے تھے وہاں پر انہوں نے ایڑی رکھ لی۔ جب ایڑی رکھی وہ سانپ آیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈنگ مارا، ڈس لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پر موجود ہیں، بے ساختہ آنسو نکلتا ہے، حضور کے جا کے رخسار پہ گرتا ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، ابوبکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کسی موذی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اب حضور نے اپنا لعاب جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی چیز نے مجھے ڈنگ مارا ہے۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطروں کو سمندر ذروں کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ عود کے مقام پر بھی اسی طرح ہوا۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک تیر آیا،
میری آنکھ کے اندر لگا، میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ وہ آنکھ میں اپنی ہتھیلی پر رکھ کر حضور کے پاس لے کے آیا، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی، میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ حضور نے وہ آنکھ اپنی ہتھیلی پر رکھی اور حضور نے وہ آنکھ میری آنکھ پر اسی طرح لگا دی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں شاید دوسری آنکھ کی نظر تو کم ہو گئی ہوگی، لیکن جو حضور نے رکھی تھی وہ اس کی زندگی بھر اس آنکھ سے مجھے زیادہ ہی نظر آتا رہا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا وہ درد فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اب غار ثور سے باہر نکلے، مختلف واقعات پیش آئے، لیکن جو حضور نے جو جملہ یہاں پہ ارشاد فرمایا، آپ غار ثور کی چوٹی پر کھڑے تھے اور مکے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مکہ تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، میری پیدائش یہیں کی، میرا بچپن یہیں پہ، میری جوانی یہیں پہ گزری، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی۔ پھر کہ کون حضور کو پکڑ کر لے کر آتا ہے اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام جس راستے پر جا رہے تھے، ایک بندہ تھا سراقہ بن مالک، اس کو پتا تھا کہ اس راستے سے گئے، وہ اس راستے پر چل پڑا۔ جب حضور کو اس نے دیکھ لیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اب حضور نے جلالی نگاہوں سے دیکھا، جلالی نگاہوں سے، غالباً تبوک کا میدان تھا یا غالباً احد کا میدان تھا۔ ایک بندہ وہ حضور سے کہتا تھا میں نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے، اس پر چڑھ کے آپ کو قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ وہ مقام آ گیا، جنگ کا میدان ہو گیا۔ اب وہ حضور کے پاس آیا، حضور نے ایک برچھا لے کے اس کی یہاں گردن پر مارا، تھوڑا سا نشان پڑ گیا، تھوڑا سا، تو وہ پورے میدان کے اندر چیخیں تھی اس کی، چلا رہا تھا۔ تو سارے لوگ اس سے کہہ رہے تھے جو کافر تھے، کہنے لگے تھوڑا سا آپ کو نشان پڑا ہے تلوار کا اور آپ اس طرح چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اگر یہ میری تکلیف سارے مکہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سارے اس تکلیف کی وجہ سے مر جائیں۔ اس قدر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نشان مارنے والا کون ہے، کس کے ہاتھ سے یہ میں نے زخم کھائے ہیں۔ راستے کے اندر وہ مر گیا۔ اب حضور نے سراقہ بن مالک کو بھی جلالی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ آنے والا جو تھا سراقہ بن مالک، وہ گھوڑے سمیت زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا، دھنسنا شروع ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ نہ آپ کا پیچھا کروں گا، نہ آپ کے بارے میں کسی کو بتاؤں گا، بس ایک مرتبہ معافی مل جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا سراقہ بن مالک، ایک وقت آئے گا کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ حالت یہ ہے کہ حضور خود نکالے جا رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن اس وقت جو سپر پاور تھی، جس طرح آج کل امریکہ سپر پاور ہے نا، اس وقت روم جو تھا وہ سپر پاور تھی۔ حضور علیہ السلام اپنی حالت یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کو بھی نکالا جا رہا ہے، لیکن اس وقت کی سپر پاور کے متعلق آپ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ سراقہ بن مالک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے۔ حضرت عمر کا دور آ گیا۔ حضرت عمر کا ایمان دیکھیے، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ کنگن تلاش کرو، پتہ نہیں اس سامان کے اندر ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ روم فتح ہو گیا تھا، خزانوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی وہ کنگن لے کے آؤ، تو ایک کپڑے کے اندر وہ کنگن جو تھے وہ لپیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کنگن لیے، سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کے اندر پہنائے اور فرمایا سراقہ بن مالک ان ہاتھوں کو لہراؤ اور بتاؤ کہ میرا نبی بھی سچا، میرے نبی کی بات بھی سچی۔ سراقہ بن مالک مسلمان ہو گئے تھے، صحابی کا درجہ پا گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کا ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے اور بھی واقعات، مختلف واقعات پیش آئے۔ یہ گھنٹے کی تقریر بن جائے گی اگر اس کو لے کر چل پڑے۔ حضور علیہ السلام کی شان خود اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے اندر بیان کی ہے، تو ہم حضور کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں۔ باقی کتابیں، تورات اتری حضرت موسیٰ پر ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ اتر آئی، انجیل حضرت عیسیٰ پر آئی ایک ہی مرتبہ ساری نازل ہو گئی، زبور ایک ہی مرتبہ حضرت داؤد پر نازل کر دی گئی۔ لیکن قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن 23 سال کے زمانے کے اندر، اگر حضور بدر کے اندر ہے قرآن بدر کا واقعہ بیان کرتا ہے، حضور احد کے اندر ہیں قرآن احد کا واقعہ بیان کرتا ہے، اسی طرح حضور ہجرت کر رہے ہیں قرآن ہجرت کو بیان کر رہا ہے۔ جو بات 23 سال کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن سارے کا سارا قرآن حضور کی شان ہے، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، حضرت عائشہ کہنے لگی کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق تھے، میرے محبوب کے اخلاق تھے۔ اللہ رب